سے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں احادیث میں کیا فضیلت آئی ہے، سماعت فرمائیے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ابتدا اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اس کا رکھنا مسنون اور مستحب ہے، اور یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 90 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس لیے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہذا فقہاء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں، یا پھر 10 کے ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں، یا پھر 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے، اسی کو فقہاء کرام نے کراہت تنزیہی سے تعبیر کر دیا ہے۔ ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 90 کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ عاشورہ کے روزے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس بارے میں کوئی احادیث میں صراحت ملتی ہو تو وضاحت فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں بات سماعت فرمائی کہ عاشورہ 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب حدیث پاک میں آئی ہے۔ روایت سماعت فرمائیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ کرنے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائیں گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسے ہی پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔